بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کسان بھائیو، خوش آمدید۔ میں ہوں رانا محمد نواز اور کلینک ایگرو فارم کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم آپ کو سرسوں کی فصل کے اوپر آنے والے کیڑوں اور ان کے انسداد کے بارے میں کچھ آگاہی فراہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ سرسوں کی فصل پر کون کون سے کیڑے آتے ہیں اور وہ کس طرح ان کا نقصان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آ جائیں سرسوں کی آرا دار مکھی۔ سنڈی کا رنگ گہرا سیاہ سبزی مائل ہوتا ہے اور جسم پر جھریاں ہوتی ہیں اور جسم پر 8 آنکھیں ہوتی ہیں۔ جسم کی پشت پر 5 سیاہ دھاریاں ہوتی ہیں۔ پروانہ نارنجی زرد رنگ کا ہوتا ہے۔ یہ مکھی اکتوبر نومبر میں نئی فصل پر حملہ آور ہوتی ہے۔ اس کیڑے کی صرف سنڈیاں ہی نقصان کرتی ہیں۔ یہ کیڑا نئے پتوں کو ترجیح دیتا ہے۔ پتوں کو کھانے کے نتیجے میں سوراخ ہوتے جاتے ہیں۔ کبھی کبھار شگوفوں کو بھی کھا جاتا ہے۔ اس سے فصل کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ آپ اس کے لیے سپائنوسیڈ 240 باساب 100 ملی لیٹر فی ایکڑ پر سپرے کریں، یا اس کے علاوہ لیمڈا سائیہیلوترین 2.5 باساب 330 ملی لیٹر فی ایکڑ سپرے کریں تو آپ اس پر کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آ جائیں مولی بگ۔ بالغ اور بچے میں فرق یہ ہے کہ بچوں کے سیاہ جسم پر بھورے اور بالغ کے سیاہ جسم پر پیلے دھبے ہوتے ہیں۔ یہ کیڑا فصل پر اکتوبر نومبر میں حملہ کرتا ہے۔ بالغ اور بچے دونوں پتوں اور شگوفوں سے رس چوستے ہیں، جس کی وجہ سے پتے پیلے ہو کر خشک ہو جاتے ہیں۔ بالغ اور بچے میٹھا رسدار مادہ خارج کرتے ہیں جو فصل کے اوپر سیاہ رنگ کے دھبے بناتا جاتا ہے۔ اس کیڑے کے حملہ سے پیداوار خاصی متاثر ہو جاتی ہے۔ آپ اس کے تدارک کے لیے کاربو سلفان VEC باساب 500 ملی لیٹر فی ایکڑ سپرے کریں، یا پھر لیمڈا سائیہیلوترین 330 ملی لیٹر فی ایکڑ سپرے کر کے آپ اس پر کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آ جائے سرسوں کا سست تیلا۔ اس کے بالغ سبزی مائل زرد ہوتے ہیں۔ یہ اکثر بے پر اور قد میں سر کی جوں کے برابر ہوتا ہے۔ یہ گچھوں کی شکل میں پودے کے مختلف حصوں یعنی شگوفوں، پھولوں، پتوں اور تنوں پر چمٹے نظر آتے ہیں۔ اس کیڑے کا حملہ جنوری کے تیسرے ہفتے شروع ہو کر مارچ کے آخر تک جاتا ہے۔ بالغ اور بچے پتوں، تنوں، شگوفوں اور پھولوں سے رس چوستے ہیں۔ پتے چڑ مڑ ہو جاتے ہیں، پھول پھلیاں بنانے میں ناکام ہو جاتے ہیں اور حملہ شدہ پھلیوں میں صحت مند بیج نہیں بنتا۔ مزید یہ کہ اس کے جسم سے خارج کیے ہوئے میٹھے لیس دار مادے پر ارلی لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ضیائی تلیف کا فصل کا عمل جو ہے متاثر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے فصل کی پیداوار میں بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے۔ اس کا تدارک کیسے کرنا ہے؟ فصل کی کاشت اکتوبر کے پہلے ہفتے میں مکمل کر لیں۔ اس سے کنولا کی فصل پر سست تیلے کے حملے میں کافی حد تک کمی ہو جائے گی، اور اگر بعد میں یہ فصل پر آ جاتا ہے تو آپ اس کے لیے کاربو سلفان VEC باساب 500 ملی لیٹر فی ایکڑ سپرے کریں، یا اس کے علاوہ بائی فینتھرین 10 EC 250 ملی لیٹر فی ایکڑ کے حساب سے سپرے کریں تو یہ اس سے خاطر خواہ کنٹرول حاصل کیا جا سکتا ہے۔ گوبھی کی تتلی۔ سنڈی کا رنگ ابتدائی حالت میں پیلا، زرد اور بعد میں سبز رنگ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کے جسم پر ننھے ننھے دھبے اور باریک بال نظر آتے ہیں۔ اوپر والی سطح پر باریک زرد لائن ہوتی ہے۔ بالغ تتلی سفید رنگ کی ہوتی ہے۔ اب آ جائیں کہ اس کا تدارک کیسے کرنا ہے۔ بائی فینتھرین 10 EC باساب 250 ملی لیٹر فی ایکڑ سپرے کریں،
یا پھر لیمڈا سائی ہیلوتھرین 2.5 ای 330 ملی لیٹر فی ایکڑ کے حساب سے سپرے کریں تو آپ اس گوبھی کی تتلی پر مکمل کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سرسوں، رایا، توریا اور کنولا کی فصل کے اوپر دیمک بھی حملہ کرتی ہے جو زمین کے اندر موجود ہوتی ہے، جو کہ فصل کی جڑوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے، جس کی وجہ سے پودے جو ہیں وہ سوکھ جاتے ہیں اور فصل بے پناہ نقصان میں چلی جاتی ہے۔ تو آپ اس کے لیے 1 سے 1.5 لیٹر کلورو پیریفاس پانی کے ساتھ فلڈ کر دیں تو آپ جو زمینی دیمک یا سیوی ہے جو فصل کو نقصان پہنچاتی ہے، اس پر آپ 100% کنٹرول حاصل کر لیں گے۔ تو کاشتکار بھائیوں، جو فصل کے اوپر حملہ آور کیڑے ہوتے ہیں، ان کا انسداد بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ یہ ساری محنت کو ضائع کر دیتے ہیں اور پکی پکائی فصل کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اگر آپ ہماری بتائی گئی سفارشات پر عمل کر کے موسم کے مطابق، فصل کے مطابق، کیڑے کے مطابق اچھے طریقے سے زہروں کا سپرے کر لیتے ہیں تو آپ ان کیڑوں پر مکمل کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں اور اچھی پیداوار حاصل کر سکتے ہیں۔ تو کاشتکار بھائیوں، اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اللہ حافظ۔